السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني فهما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ اسلامی تاریخ دا بڑا عظیم اور روشن باب، ایسا روشن باب جس نے ساری دنیا دی تاریخ نو پیچھے چھڑ دیتا ہے۔ حکومتی انتظامات، بے مثال عدل و انصاف،
وہ مال حکومت حکومتی ذمہ داران دی انتہائی سخت نگرانی اور احتساب، جہاد فی سبیل اللہ اور دعوت و میدان دے اندر اتنے عظیم شان کارنامے کہ انسانی تاریخ انہاں دا مقابلہ پیش نہیں کر سکتی، تقابل پیش نہیں کر سکتی۔ مختصر لفظاں دے اندر انج عرض کراں، ایسا طرز حکمرانی، ایسا بہترین حکمران اور اتنا اچھا انتظام اور انصرام کہ اس تو بعد اس دنیا دے اندر جیڑا بندہ بھی حکمران بنن دی خواہش رکھتا ہے، وہ یہ بھی خواہش رکھتا ہے کہ وہ طرز حکمرانی، انداز حکمرانی بھی اس شخصیت جیسا ہوئے جس دی مثال اسلامی تاریخ ہی نہیں بلکہ کائنات دی تاریخ اندر موجود نہیں۔ اس عظیم حکمران دا نام ہے سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دے بعد 13 سال دا عرصہ گزریا تو اللہ احکم الحاکمین نے حضرت فاروق اعظم نو پیدا فرمایا۔ ہجرت تو 40 سال پہلا اور رسول اکرم علیہ السلام دی پیدائش دے 13 سال بعد پیدا ہون والا جرنیل سیدنا فاروق اعظم۔ خطاب اور حنتمہ بنت ہاشم دا لخت جگر، ہاشم اور ہشام دو سکے بھائی، ایک دا نام ہاشم ہے اور دوسرے دا نام ہشام۔ ہاشم دی بیٹی دا نام ہے حنتمہ، اے حنتمہ ہے حضرت فاروق اعظم دی والدہ، اور ہشام دے بیٹے دا نام ہے ابو جہل اور حارث۔ حضرت فاروق اعظم دی والدہ ابو جہل دی چچے دی بیٹی، یعنی ماں دی طرفوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رشتے دے اندر ابو جہل ماما لگتا ہے، رشتے دے اندر ابو جہل ماما ہے اور حضرت فاروق اعظم پانجے نے۔ ہن تساں غور کرنا ہے، ایمان اور اسلام، اللہ پاک دا نا شکر ادا کریا کرو، اللہ کریم نے مسلمانہ دے گھر پیدا کیتا ہے۔ اللہ کلو دعا کرو اللہ ایمان تے خاتمہ نصیب فرمائے، کیونکہ جے ہو جا ساڈا کردار ہے مسلمان گھر اندر پیدا ہون دے بعد جس قسم دا ساڈا کردار ہے، توجہ کرنا، اگر مسلمانہ دے گھر وچ پیدا نہ ہوندے تو کیا اس قسم دے کردار دے بعد اسی اسلام قبول کر لینا سی؟ یعنی اسلام دی تربیت دے بعد ساری کیفیت کیا ہے؟ اللہ نہ کرے کسی کافر گھر دے اندر پیدا ہو جاندے تو ساری کیفیت کیا ہوندی؟ اللہ تیرا جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑا ہے، تو سانو بغیر کسی محنت، بغیر کسی کوشش اور جد و جہد اسلام دی دولت عطا فرما دیتی۔ ماما ابو جہل کفر دا امام اور پانجا عمر فاروق اسلام دا امام۔ اللہ پاک دیاں مرضیاں نے جنہوں اپنے دین واسطے منتخب فرما ہے۔ چھوٹیاں چھوٹیاں باتیں عرض کراں گا، توجہ ہوئی تو انشاءاللہ اس کے اندر خیر بھی ہوئے گی۔
ماما دیکھیے تے اس تو غلط کرپٹ اسلام دا دشمن پیغمبر دا بڑا دشمن اس تو زیادہ کوئی نہیں، یعنی ابو جہل۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سگے چچا، انہاں دا نام ہے زید بن نفیل۔ زید بن نفیل۔ ایک سوال ہے، عرض ہے، توجہ ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو لے کے رسول کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، یعنی حضرت عیسیٰ چلے گئے اور نبی کریم علیہ السلام نے اجے نبی بننا ہے، اس عرصے کے درمیان بھی کوئی امت ہے؟ حضرت عیسیٰ اور رسول پاک دے درمیان کوئی امت کا وجود ہے؟ عیسیٰ نبی دی امت نہیں، رسول پاک دی امت نہیں، حضرت عیسیٰ دی امت اور رسول پاک دی امت کے درمیان بھی ایک امت ہے۔ وہ امت کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سگے چچا زید بن نفیل بیت اللہ نال ٹیک لا کے بیٹھ جاندے اور مکے دے بے ایماناں نو، مکے دیاں کافراں نو، قریش مکہ نو با آواز بلند کہندے، مکے والو، قریشیوں، اپنےوں بیگانےوں، آج اللہ دی زمین تے اس پاک سرزمین مکہ مکرمہ دے اندر میرے علاوہ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جیڑا دین ابراہیم نو منن والا ہے۔ حضرت فاروق دے چچا جناب زید فرماندے نے دنیا دے اندر اگر کوئی دین ابراہیمی تے قائم ہے، عقیدہ توحید تے قائم ہے، تو صرف میری ذات ہے، حضرت زید بن نفیل دی۔ اور حضرت زید اتنی عظیم شخصیت، انہوں بت پرستی دے نال، جہالت دے نال انتہائی نفرت ہے، اے اللہ دا نیک بندہ دین واسطے، حقانیت کو سمجھن واسطے، حقیقت کو جانن واسطے یہودی علماء دے کول گیا، عیسائی علماء دے کول گیا، بے شمار یہودی عیسائی علماء نال ملاقات کرتا ہے، اپنا موقف، اپنا دین، اپنا مذہب، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ یہودی اور عیسائی علماء کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میرا یہ نظریہ ہے، میری یہ دعوت ہے، میری یہ پہچان ہے، انہیں تسی دسو یہودیت کیا ہے، عیسائیت کیا ہے، جیڑا دین بہتر ہوئے گا میں انہیں قبول کر لوں گا۔ اگر یہودیت کے اندر شرک نہیں، عیسائیت کے اندر شرک نہیں، اللہ کی بغاوت نہیں، میں اس کو قبول کر لواں گا۔ تاریخ لکھے ہے جس یہودی یا عیسائی عالم دے کول حضرت عمر کا یہ چچا گیا اپنی دعوت تو رکھے ہے، ہر عالم نے آکھیا زید تیری دعوت تے تیرا دین تے تیرا مسلک، تیرا نظریہ، تیرا عقیدہ، تیرا منہج تے تیری سوچ عیسائیت تو بھی بہتر ہے، یہودیت تو بھی بہتر ہے۔ انہاں آکھیا اپنے دین تے قائم رہے، اور یہی زید بن نفیل نے جڑے عقیدہ توحید نو منن والے اور اعلان اعلان رسول اللہ دی رسالت تو پہلا بھی ہر اس کھانے دا بائیکاٹ کرنے والے، ہر اس دعوت دا بائیکاٹ کرنے والے، ہر اس اجتماع دا بائیکاٹ کرنے والے، ہر اس مجلس دا بائیکاٹ کرنے والے جہدے اندر کتا دے نام تے کوئی جانور ذبح کیتا ہے، فرماندے نے غیر اللہ دے نام دا جانور حلال نہیں، جائز نہیں۔ اس وجہ تو حضرت زید بن نفیل رحمہ اللہ آپ شرک دے خلاف، اللہ دی بغاوت دے خلاف سن، اور یہ تھی بس نہیں، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال اے حضرت فاروق دے چچا جناب زید بن نفیل دیاں بڑیاں ملاقاتاں ہوئیاں نے، نبی علیہ السلام دا دیدار بھی کیتا ہے، نبی علیہ السلام نال ہم کلام بھی ہوئے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات بھی ہوئی، لیکن اللہ دی مرضی ہے کہ نبی پاک دے اعلان نبوت تو پہلا حضرت زید دا انتقال ہو جانا۔ نبی پاک دے اعلان نبوت تو پہلا حضرت زید اس دنیا کو چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کل قیامت کے دن میرے اور عیسیٰ پیغمبر کے درمیان جو امت پیش ہوئے گی، میرے اور نبی عیسیٰ کے درمیان ایک امت ایسی بھی ہے، ایک کوئی فرد ہے زید بن نفیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اینو ایک امت دی حیثیت نہ اٹھائے گا، ایک اللہ ہی امت ہے۔ تو حضرات توجہ کر، ماما اسلام دا سب تو بڑا دشمن اور چاچا سب تو بڑا موحد دیندار بندہ ہے۔ اے اللہ پاک دیاں مرضیاں، اللہ پاک دیاں حکمتاں، تو میں عرض کرنا دین بہت بڑی دولت، دین بہت بڑی نعمت، اسلام بہت بڑی نعمت، شریعت بہت بڑی نعمت، اللہ دا فضل تے اللہ دا احسان۔ اور یہ بات ذہن دے اندر رکھنا، جس طرح دین بہت بڑی قیمتی نعمت تے دولت تے انمول چیز ہے، اسی طرح اللہ پاک ایمان تے دین اس بندے کو عطا کرتا ہے جہاں اللہ کے نزدیک بڑا اچھا تے معتبر انسان ہوتا ہے۔ ہر گہرے گہرے نال دین وفا کردا نہیں، جہاں بے وفا بندہ ہے وہ دے نال دین بھی وفا کردا نہیں۔ دین غیرت والا ہے، غیرت والے بندے نال رہندا ہے۔ دین حیا والا ہے، حیادار بندے نال رہندا ہے۔ دین اخلاق والا ہے، با اخلاق بندے نال رہندا ہے۔ تے اللہ کو دعا کرو اللہ ایمان دی صحیح دولت عطا فرما دے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تاریخ سے پڑھے ہے اس وقت نا جدو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم شباب سن، صرف 17 بندے ایسے تھن جنہوں نے بندہ انگلیاں تے گن سکتا ہے جڑے پڑھے لکھے سن۔ انہاں 17 بندیاں وچوں ایک عظیم انسان او دا نام ہے فاروق اعظم۔ ایک باری پیار نال کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت فاروق اعظم آپ دے بڑے اوصاف، بڑیاں خوبیاں، تاریخ لکھا ہے ایک خوبی ایسی ہے حضرت فاروق اعظم نو اللہ تعالیٰ نے گفتگو دا بڑا ملکہ عطا فرمایا ہے۔ بڑے سونے گفتگو کرنے والے، پنچایتی بندے، ذمہ دار بندے، دانا بندے، جتھے بیٹھتے گفتگو کرتے پتہ چلتا بھی وہ خاندانی بندہ بیٹھا ہے۔ اور ایسے وجہ تو قریش جدو کسی نے مذاکرات واسطے بھیج دے تو انتخاب کر دے سیدنا فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ بندہ ہے جہاں اجے مسلمان نہیں ہویا۔ جب توجہ ہے تو میں بات دس کرا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پاک دے اندر عبادت گڑھے دے اندر چلے گئے جتھے بت رکھے نے، اور مکے دے لوگ انہاں بتاں دی عبادت کردے نے، انہاں بتاں دے نام تے آ کے چڑھاوے چڑھاندے نے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے نے ایک دن میں بھی چلا گیا عبادت خانے دے اندر لوگ جمانے، لوگاں دا ازدحام ہے۔ حضرت فرماندے نے میں بھی اس عبادت خانے دے اندر چلا گیا، تھوڑی دیر آرام واسطے لیٹ جانا وا، اچانک ویکھیا ایک بندہ ہوندا ہے اور بتاں دے نام تے آ کے گائے نو ذبح کردا ہے، ایدا خون بتاں تے سٹ دیندا وے۔ میں ویکھیا اس معبد خانے دے اندر، اس عبادت خانے دے اندر جدو گائے نو ذبح کیتا جاندا ہے ایک آواز بلند ہو رہی ہے۔ آواز بلند ہوئی، اتنی زیادہ آواز ہے، آواز دے اندر اتنی دہشت دے وے کہ سارے عبادت خانے دے اندر جمع ہونے والے لوگ ڈر کے نس جاندے نے، دوڑ گئے۔ آپ نے فرمایا میں مضبوط اعصاب دا مالک، میں عبادت خانے دے اندر کھڑا رہا۔ پھر آواز بلند ہوئی ہے، پہلے تو بلند آواز، پہلے تو سخت آواز، پہلے تو تیز آواز۔
حضرت فاروق اعظم فرماندے نے اللہ پاک نے مینوں جری بنایا، بہادر بنایا، دلیر بنایا، حوصلے والا بنایا۔ آپ فرماندے نے میں ویکھاں تے صحیح آواز دین والا کون ہے، آواز کتھوں آ رہی ہے؟ حضرت فرماندے نے وہ جڑی گائے ذبح کیتی ہے وہ دے جو آواز آ رہی ہے، اور آواز کی ہے یا جلی ہو یا جلی ہو، امر نجی ہو، رجل فصیح ہو، یقول لا الہ الا اللہ۔ آواز دین والا کہندا نا مرادو اور نہ مرادو جے مرادہ چاندے ہو انہاں بتاں کولوں مرادہ نہیں ملنیاں، کامیابیاں چاندے ہو انہاں بتاں نوں منیا کامیابی نہیں ملے گی۔ اور نہ مرادو جے مراد پانا چاندے ہو انہاں بتاں دیاں عبادتاں چھڈ دیو، اس بندے دی گل من لو، اس اللہ والے دی آواز تے لبیک کہہ دیو جڑا کہے گا لا الہ الا اللہ۔ حضرت فاروق اعظم فرماندے نے میں حیران ہو گیا، کلمہ بھی نماں میں اور اجے تک کسے بندے نے اعلان نہیں فرمایا۔ حضرات بات تے غور کر دیا جانا، میں ایک تسلسل دے نال بات نو عرض کرنا چاہنا، انتہائی سادہ لفظاں دے اندر، عام فہم انداز دے اندر۔ حضرت فاروق اعظم فرماندے نے میں اس جستجو دے اندر، میں اس طلب دے اندر، میں اس کوشش دے اندر کہ کیڑا بندہ میں جڑا کہندا لا الہ الا اللہ۔ ایک دن اعلان ہو گیا مکے دے لوگوں جمع ہو جاؤ، قریشیوں جمع ہو جاؤ، بنو ہاشم جمع ہو جاؤ، بنو تمیم جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہو گئے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کو ہر سبھاتے کھڑے نے، وہ آواز جڑی میں اپنے عبادت خانے دے اندر، معبد خانے دے اندر، بت خانے دے اندر سنی ہے کہ لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو، لوگوں اگر کامرانی چاہتے ہو، لوگوں اگر مراد پانا چاہتے ہو، اس بندے دی گل من لو جڑا کہندا لا الہ الا اللہ۔ امام الانبیاء کھڑے نے، حبیب خدا کھڑے نے، عبداللہ دا لخت جگر کھڑا ہوئے اور لوگاں نوں کہہ رہا لوگوں اور لوگوں جے نجات چاہتے ہو، یہ کامیابی چاہتے ہو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم۔ حضرت فاروق نے فرمایا او آواز جڑی میں اس بتقدے دے اندر سنی ہے، اج کوہ صفات امام الانبیاء محمد مصطفیٰ تو سن لئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا، لوگ مسلمان ہوئے، کسے 39 لکھیا، کسے 40 لکھیا، کسے 45 لکھیا، خیر اسلام بڑھتا گیا، لوگ کلمہ پڑھتے گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 37 سال دی عمر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے اعلان فرمایا جناب آج جناب 21 عورتاں مسلمان ہو گئی اور تقریباً کم و بیش 45 مرد مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابن حجر نے اصحابہ دے اندر 45 مرد 21 عورتاں لکھیاں نے۔ یہ دے بعد ایمان لے آنے والا کون ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک بات ذہن کے اندر ہے، علماء، خطباء، سکالرز، صحافی، جرائد، اخبارات، سوشل میڈیا حضرت فاروق کا جدو تذکرہ کرتا ہے یہ بھی سن دے کہ حضرت فاروق بڑے جلالی سن، اسلام لے آن تو پہلا کدی بہنوئی نو ماریا، کدی بہن نو ماریا، کدی مسلمانوں نو ڈرایا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کسے صحیح روایت تو ثابت نہیں، کسے صحیح سند تو ثابت نہیں کہ کلمہ پڑھن تو پہلا بھی حضرت عمر نے کسے مسلمان تے ظلم کیتا ہوئے۔ حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے مگر کسے مسلمان نو کدی ماریا نہیں، تکلیف نہیں دیتی، ڈرایا نہیں، دھمکایا نہیں۔ حضرات اور یہ بات کہنا کہ اپنی بہن تے اپنے بھائی نو مارن دے ارادے نال گئے گل مشہور ہے۔ میں اختصار عرض کراں، جس بہنوئی دا تذکرہ علماء کرتے ہیں وہ بہنوئی کون ہے؟ سعید بن زید کبو رضی اللہ تعالی عنہ۔
انہاں کو نہ پوچھ لیے کہ عمر نے کنا کو مارے ہے، میرے فاروق نے تو انہوں کنا کو ڈرایا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مکان دا محاصرہ ہو گیا، بلوائی کھڑے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بائیکاٹ ہو گیا۔ آدھے جناب مدینہ پاک دے اندر مسجد نبی دے اندر عثمان نو آمدیاں اجازتہ نہیں، آپ دے پانی نہیں بندے اور آپ دی آزادی نو سلب کر لیا۔ اس موقع تے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بہنوئی حضرت سعید بن زید فرماندے نے یا آپ فرماندے نے یقول للقوم لو رأیتنی موسیقی عمر والاسلام وانا واختہ وما اسلم۔ اور لوگوں میں آج توانو یا گل سناواں، آج تواڈے اندر اتنا حوصلہ نہیں، اتنی جرت نہیں، آج ایسے دن بھی دیکھنے پہ گئے نے، آج حضرت عثمان تے ظلم ہو رہے نے، حضرت عثمان نہ زیادتی ہو رہی ہے، آج آپ دا پانی بند کر دیتا گیا ہے، آج آپ مسجد نبی دے مصلی منبر تے کھڑے ہون دیاں اجازت نہیں۔ اور مینوں اور دن بھی یاد ہے، اجے عمر نے کلمہ نہیں پڑھیا، اجے عمر اسلام نے لیا ہے، میں اور آپ دی ہمشیرہ فاطمہ نے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت فاروق دے بہنوئی فرما رہے نے او لوگوں اس وقت دی بات جدو عمر کلمہ نہیں پڑھیا میں بھی مسلمان ہو گیا، میری زوجہ حضرت عمر دی ہمشیرہ بھی مسلمان ہو گئیاں۔ حضرت عمر مسلمان نہیں لیکن سانو اسلام تے مضبوط کر دے سن، سانو دلاسا دین دے سن، سانو حوصلہ دین دے سن۔ یہ سمجھو حضرت عمر کہندے سن وہ کلمہ پڑھ لیا ہے، ظلم نہ دیکھنا، زیادتی نہ دیکھنا، آندھی نہ دیکھنا، طوفان نہ دیکھنا، مخالفت نہ دیکھنا، دشمنی نہ دیکھنا، مخالفت نہ دیکھنا، کمزوری محسوس نہ کرنا۔ حضرت فاروق کہتے سن اے میرے بہنوئی سعید اور اے میری ہمشیرہ فاطمہ آج محمد پاک دا کلمہ پڑھ لے آئے، جان جان دیے چلی جائے، محمد مصطفیٰ نال بے وفائی نہ کرنا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بھی اسلام دی مخالفت نہ کرنے والے، نہیں کلمہ پڑھیا تو نہیں پڑھیا لیکن رسول پاک نو تکلیف نہیں دیتی، مسلمانوں نو تکلیف نہیں پہنچائی، کسی دے ظلم و ستم دے پہاڑ نہیں توڑے۔ ایک وقت ایسا بھی آ جاندا ہے امام الانبیاء اپنے رب نو کہندے نے اندنے ربا سونے ابو بکر مسلمان ہو گئے اور میرا صدیق مسلمان ہو گیا ہے مگر اسلام نو اجے غلبہ نہیں ملیا، اسلام نو اجے نصرت حاصل نہیں ہوئی۔ یا اللہ ابو بکر مسلمان ہو گیا ہے، شیر خدا علی المرتضی مسلمان ہو گئے نے، اجے آزادی نال عبادت نہیں کر سکتے، میرا عثمان مسلمان ہو گیا ہے۔ یا رب العالمین زبیر بن عوام نے کلمہ پڑھ لیا، عبد الرحمن بن عوف نے کلمہ پڑھ لیا، شہید سعد بن ابی وقاص نے کلمہ پڑھ لیا۔ مومن آبادیوں انج سمجھو میرا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ ابو بکر آ گیا ہے مگر اسلام دی گڈی نہیں چل رہی، علی آ گیا ہے، عثمان آ گیا، زبیر کلمہ پڑھ لیا، عبد الرحمن بن عوف کلمہ پڑھ لیا، سعد بن ابی وقاص کلمہ پڑھ لیا، طلحہ بن عبید اللہ کلمہ پڑھ لیا، زید بن حارثہ کلمہ پڑھ لیا، ابو عبیدہ بن جراح مسلمان ہو گئے، ابو سلمہ عبداللہ بن اسد مسلمان ہو گئے۔ یا رب العالمین ارقم بن ارقم نے کلمہ پڑھ لیا، عثمان بن مظعون، قدامہ بن مظعون، عبداللہ بن مظعون، ابو ذر غفاری، شہیب رومی، یا رب العالمین عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، سعید بن زید بن عمر بن نفیل، یاسر بن عمار بن یاسر، یا رب العالمین مصعب بن عمیر مسلمان ہو گئے نے، حضرت حذیفہ میرے غلام بن گئے نے، خالد بن سعید میرے تابعہ دار بن گئے نے، جعفر بن ابی طالب میرے جانثارا میرے شامل ہو گئے نے، عبداللہ بن مسعود کلمہ پڑھ لیا ہے، میرے بلال نے کلمہ پڑھ لیا۔ یا اللہ اسلام دی گڈی نہیں چل دی، اسلام نو اجے عظمت نہیں مل رہی، اسلام دا علی گلگلا نہیں مچیا، اسلام نو اجے غلبہ نہیں ملیا۔ یا اللہ دیوانے مل گئے، پروانے مل گئے، جانثار مل گئے، وفادار مل گئے، اجے سانو ظاہراً عبادت دی اجازت نہیں، اجے تیرے گھر بیت اللہ دے اندر نماز پڑھن دیاں اجازت کوئی نہیں، اے میرے حبیب کی چاندے ہو؟ امام الانبیاء نے فرمایا اللہم اعز الاسلام
بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. اللہ نے پاک پیغمبر نے کہ فرمایا ذرا توجہ فرمانا یا رب العالمین مکے دے اندر دو بندیاں دے نام دا بڑا شہر آوے. دو بندے بڑے دلیر نے, دو بندے بڑے بہادر نے, دو بندیاں دا بڑا نام ہے, دو بندیاں دا بڑا روب ہے, دو بندیاں دا بڑا دبدبا ہے. یا رب العالمین یا منو عمر بن ہشام یا منو ابو جہل دے دے یا خطاب دا بیٹا عمر عطا فرما دے. اللہ اکبر. توجہ کر دیا جانا جدو دعا کی تھی تیرا بندہ ہوئے گا محبوب سوڑیا تو دعا پیا مانگنے میرے محبوبہ التجا پیا کرنے مینو تے تیرے نال اینا پیار ہے محبوبہ مینو تیرے نال اینی محبت ہے تو دعا نہ نہیں کرے تو دعا نہ بھی کرے الفاظ ادا نہ بھی کرے تیرے دل میں خیال آئے آسمان و نگاہ جائے یا رب العالمین دل دی خواہش ہے بیت اللہ میرا کعبہ تے قبلہ بن جائے محبوب تو زبان و حرکت نام ہی دینے میں تیرے دل دی خواہش دے قیامت تک لی بیت اللہ و قبلہ تے کعبہ بنا. اے میرے امام الانبیاء میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی تجھے دعا کر رہے ہو قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تسی اپنی نگاہ مبارک آسمان وال اٹھاؤ اسے قبلہ تبدیل فرما دئیے. آج نبی مانگ رہا وے عمر نو یا رب العالمین جے اسلام نو عزت چاندے ہو یا اللہ جیڑا تینوں پسند ہے ابو جہل پسند ہے ابو جہل عطا فرما دے عمر پسند ہے عمر عطا فرما دے یا اللہ جیڑا تینوں پسند ہے میرا غلام بنا دے. حضرات ذرا دعا تے غور کر دیا جانا اے نبی نو دعا کر رہا وے یا رب العالمین میرا بیٹا میرے نال ملا دے. فرمایا تیرے اہل وچوں نہیں یا اللہ مینوں میرا بیٹا عطا فرما دے. فرمایا تیرے واسطے بہتر نہیں. ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ مینوں میرا باپ عطا فرما دے. فرمایا ابراہیم تیرے واسطے بہتر نہیں. امام الانبیاء نے فرمایا یا اللہ مینوں چچا عطا فرما دے یعنی کلمہ پڑھ لے. فرمایا تیرے وہاں سے بہتر نہیں. نبی ابراہیم منگے باپ دے بارے دعا فرمایا یہ بہتر نہیں. نبی نوح منگے بیٹے دے بارے دعا فرمایا بیٹا تیرے لیے بہتر نہیں. میرا نبی اپنے چچا دے بارے منگے دعا فرمایا تیرے واسطے بہتر نہیں. یہ وہی نبی جدو عمر دے واسطے دعا کرتا ہے یا اللہ ابو جہل دے دے یا عمر عطا فرما دے. فرمایا میرے محبوبہ تیرے واسطے عمر بہتر ہے. حضرات ذرا غور کر دیا جانا میرے پاک پیغمبر نے عمر نو اسلام واسطے چن لیا. میرے نبی نے عمر نو اسلام واسطے منتخب فرمایا. ابو بکر نے عمر نو خلافت واسطے منتخب فرمایا. علی المرتضیٰ نے عمر نو اپنی دمادی واسطے منتخب فرمایا. امی عائشہ نے فاروق اعظم نو اپنے حجرے دے اندر پیغمبر دے پڑوس واسطے منتخب فرمایا. اور یہ بات بھی ذہن دے اندر ہے آخری ایام میرے صدیق دے نے فرمایا میرے بعد عمر خلیفہ ہوئے گا. حضرت صدیق نے فرمایا لوگوں میری مجبوری دیکھو اور لوگوں میری مجبوری دیکھو آج خلافت نو عمر دی لوڑ پہ گئی ہے اور میری آخر مجبوریاں دیکھو آج خلافت نو عمر دیاں ضرورتاں پہ گئیاں نے. حضرت ابو بکر نے فرمایا لوگوں میں عمر نو خلافت دے کے نہیں جا رہا میں عمر نو خلافت دے کے نہیں جا رہا بلکہ میں خلافت نو عمر دے کے جا رہا. ایک اور فاروق اعظم نے جے توجہ کر دیا جائے نا کیڑا میرا فاروق ہے. حضرت فاروق دی بیٹی میرے مصطفیٰ دے کر عمر دی بیٹی نبی دے کر نبی دی بیٹی علی دے کر علی دی بیٹی عمر دے کر. اے سمجھنا میرا نبی عمر دا داماد ہے علی میرے نبی دا داماد ہے اور میرا فاروق حضرت علی دا داماد ہے. میرا فاروق حضرت علی دا داماد ہے اور میرے نبی نال تعلق ہے حضرت علی نال تعلق ہے. پھر تینوں مننا پے گا تینوں
تسلیم کرنا پڑے گا. اور جب تک چڑھے گا سورج, جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا. فلک پر نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا. کون میرا فاروق ہے, ایک ایک جملے تے غور کر ایمان تازہ ہو جائے. اور جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا. فلک پر نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے, خدا سے نبی نے اس لیے مانگا عمر, خدا سے نبی نے اس لیے مانگا عمر. کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. اصحاب اہل بیت رسالت کے بین میں, اصحاب اہل بیت کے رسالت کے بین میں, اصحاب اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماؤں کا حوالہ نہ جائے گا. جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی, اور جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی, جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی, عمر کے گھر میں عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آؤ اختصار نہ لرز کرا پھر وہی دینا جاندہ ہے. امام الانبیاء دار ارکم دے اندر موجود نے, سیدنا حمزہ دار ارکم دے اندر موجود نے, ابو بکر اور اصحاب پیغمبر دار ارکم دے اندر موجود نے. آج دروازے تے دستک ہو رہی ہے. ایک صحابی نے دروازے دی اوٹ وچوں ویکھیا, دوڑ کے پیچھے آ گئے, حضرت رسول اللہ کے پیچھے جمع ہو گئے, حضرت حمزہ کے پیچھے جمع ہو گئے. آپ پوچھتے ہیں کی گل ہے, کیوں ڈرتے ہو, کیوں گھبرا رہے, کیوں پریشان ہو؟ فرمان لگے سردار حمزہ باہر عمر کھڑا ہے. آپ نے تلوار ہاتھ وچ پکڑ لئی, میان چو باہر نکال لئی. آپ نے فرمایا دروازہ کھول دے ہو, اور دروازہ کھول دے ہو. عمر دا ارادہ اچھا ہے تو اہلاً و سہلاً مرحبا, عمر دا ارادہ اچھا نہیں. آج حمزہ کی تلوار تو بچ کے نہیں جائے گا. حضرات مومن آبادی اور دروازہ کھل گیا, دروازہ کھل گیا, عمر داخل ہو گئے. امام الانبیاء نو پتا وے میں رب العالمین تو دعا کیتیاں نے, وہ عمر آپ نہیں آیا, یہ نو میرے رب نے بھیجے آوے. امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا توجہ کرنا جاؤ تصور دی دنیا دے اندر امام الانبیاء نے انج اپنا نبوت والا ہاتھ جناب عمر دے سینے تے 3 بار مارے آوے نا, اور امام الانبیاء فرما رہے نے توجہ کرنا, میرے نبی دا نبوت والا ہاتھ عمر دے سینے تے لگ گئے, اور آپ نے 3 بار ہاتھ مار کے رب کولوں کی منگیا. آپ فرماندے نے اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل وابدلہ ایمانا, وابدلہ ایمانا. اللہ عمر دے دل وچوں کینہ کٹ دے, اللہ عمر دے دل وچوں قدورتاں کٹ دے, اللہ عمر دے دل نو صاف کر دے. وابدلہ ایمانا, اللہ عمر دے دل وچوں کینہ کٹ کے انہوں ایمان نال بھر دے. اے میرے نبی نے دعاواں دتیاں نے, امام الانبیاء علیہ السلام نے دعاواں دتیاں نے نا. اور جناب تم نے کلمہ پڑھ لیا, اور آپ پوچھتے ہیں دسو مکے دے اندر چغل خور بندہ کیڑا ہے؟ مکے دے اندر کیڑا بندہ ہے جڑا خبراں پھیلاندا ہے؟ وہ نہ آکھیا جی جمیل بن معمر بندہ ہے نا, وہ خبراں بڑی جلدی نشر کرتا ہے. حضرت فاروق اعظم امام الانبیاء کو اجازت لے کے اس جمیل کو چلے جاندے نے, کہندے نے جمیل بن معمر کوئی خبر سنی ہے؟ کہندا عمر کسے خبر دا علم نہیں. آپ نے فرمایا خبر ہے کہ عمر نے محمد مصطفیٰ دی غلامی اختیار کر لی ہے. میرے نبی نے مینوں کلمہ پڑھایا وے, اور عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے, اسلام قبول کر لیا ہے. جمیل بن معمر دوڑ لا دیندا ہے. حضرت عمر نو پتا وے یہ جا کے مکے دیا چودھریاں نو خبر دے گا. اسی وجہ تو حضرت عمر نے اینو دسیا ہے. یہ جمیل بن معمر بیت اللہ دے دروازے تے کھڑا ہو جاندا ہے, کہندا او مکے والو, او قریشیو, او ابو جہل, او ابو لہب, او عتبہ تے شیبہ, او فلاں فلاں, او نواب
وڈیریو آ جاؤ، بڑی اہم خبر ہے۔ جدو خبر دے واسطے مکے دے چودھری جمع ہو گئے، یہ جمیل کہنا لوگوں عمر بے ایمان ہو گیا، عمر صحابی بن گیا وے۔ حضرت فاروق بھی آ جاندے نے، جدو کہندا ہے کہ عمر نے جناب عمر صحابی بن گیا وے، حضرت عمر تھپڑ مار دے نے، کہندا ہے جھوٹ بولدا وے، عمر بے ایمان نہیں ہویا بلکہ محمد دا غلام ہو گیا۔ سچی گل ہے کہ عمر نے کلمہ پڑھ لیا وے، حضرت عمر دے جناب گلے کافر پہ جاندے نے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارن دیاں کوششاں کردے نے، حضرت عمر نے عتبہ بن ربیعہ نو تھپڑ مارے اور زمین تے گر جاندا ہے، ایدیاں اکھاں چ نافر مار دے نے، ایدیاں چیخاں نکل جاندیاں نے۔ اے او موقع وے اج کوئی بے ایمان بھی حضرت عمر دا مقابلہ کرن دی جرت نہیں رکھدا، کیونکہ عمر ہوے جدے نال حق کے، عمر ہوے جڑا سوچدا حق کے، عمر ہوے جڑا بولدا حق کے، عمر ہوے جدیاں اکھاں حق نے، عمر ہوے جدی زبان حق کے، عمر آپ بھی حق کے، عمر دا دین بھی حق کے، عمر دی سوچ بھی حق کے، عمر دی فکر بھی حق کے۔ حضرت فاروق اعظم دے بارے امام الانبیاء نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اور لوگوں جے کسے دی زبان تے حق جاری ہوندا ویکھنا جے ویکھنا چاہندے ہو کہ وہ دا دل حق سوچدا وے تے او میرا فاروق رضی اللہ تعالی، ایک باری پیار نال کہ رضی اللہ تعالی۔ حضرت فاروق دین دا دفاع کرے، تیرے ایمان دا دفاع کرے تے تو رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہ کہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی۔ اے پاکستان دا رقبہ کنا ہے؟ 3.25 لاکھ مربع میل پاکستان دا رقبہ ہے، اور حضرت فاروق اعظم دی سلطنت تے حکومت تے خلافت دا رقبہ 22.5 لاکھ مربع میل۔ کافر بھی لکھ دے ایک عمر ہور پیدا ہو جاندہ، کفر دا نام و نشان مٹ جاندہ، ایک عمر اور پیدا ہو جاندہ، کائنات تے کفر دا وجود ختم ہو جاندہ۔ حضرات میں مثالت کرا دو بڑی سپر پاورز، کیسر اور کسرا۔ کیسر اہل کتاب، کسرا بت پرست، کیسر نو روم کہندے نے اور کسرا نو عام طور تے ایران۔ دو بڑی سپر پاور، کیسر دے متحد اینے حلیف ملک 40 ملک نے، 40 ملک جنہ ملکاں تے کیسر دی حکومت ہے، اور کسرا 70 ملکاں تے حکومت کرنے والا ایران۔ حضرت فاروق اعظم دی جرت، استقامت، بہادری، دلیری، جہاد کہ آپ نے کیسر نو بھی تباہ کر چھڑیا ہے، کسرا نو بھی تباہ کر چھڑیا ہے۔ کیسر تے بھی اسلام دا پرچم لہرایا ہے، کسرا تے بھی اسلام دا پرچم لہرایا۔ صرف کیسر و کسرا ہی نہیں، انہاں دے متحد 110 ملک، انہاں ملکاں تے محمد عربی دی رسالت تے عظمت دا پرچم لہران والا انہوں کیا جاندہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایتھے 2.5 مرلے دا مکان بن جائے نا تے بندہ آندا ہے بھئی بڑی محنت کیتی ہے، عمر لنگ گئی ہے بھئی۔ حضرت فاروق کون ہے؟ عراق، مصر، لیبیا، شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا، سجستان، جزیرہ، خوزستان، عجم، آذربائیجان، فارس، کرمان، مکران اور کیسر و کسرا اور ایدے زیر نبی ملکہ دے کتاب و سنت عالم لہران والا اس عظیم جرنیل دا نام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ 3600 علاقے فتح کیتے تھے حضرت فاروق نے، 3600 علاقے۔ ایک مسجد سارا محلہ مل کے نہیں بنا سکتا، ایک مسجد سارا محلہ مل کے نہیں چلا سکتا، پھر بھی کوئی
غلامی رہ جاتی ہے. اے فاروق اعظم ہونے جنہاں 900 جامعہ مسجد 900 اور عام مساجد یعنی محلیوں کے اندر 4000 مسجداں یعنی ٹوٹل کل مساجد تقریباً 5000 مسجداں بنان والے نوں کہندے نے فاروق اعظم. اس فاروق نو تو نہ مننے تیرے منن تے نہ منن نہ اودی کو عظمت چ فرق پیندا نہیں. عمر دے نام تو ڈرن عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں. کون میرا فاروق توجہ کرنا ذرا. عمر دے نام تو ڈرن عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں. عمر خطاب جو بولن لئی عمر خطاب جو بولن لئی جد لب کھول دائے بن جاندا اے قرآن بن جاندا اے قرآن. عمر جو بول دائے بن جاندا اے قرآن عمر جو بول دائے. کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں. عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں. کون عمر آخری بات عرض کر جاواں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھ لے آوے مومن آبادیوں تھوڑا جا ٹائم گزرے آوے نا کوئی صحابی سجے جا رہے آوے کوئی کھبے جا رہے آوے کوئی صحابی منہ دھو رہے آوے کوئی اپنے ہاتھ صاف کر رہے آوے کوئی اپنے پیر صاف کر داوے کوئی اپنے سر دے مسا کر داوے. فرمایا یا رسول اللہ انہاں نوں کی ہو گیا ہوئے کوئی اپنا چہرہ صاف کری جا رہے ہے کوئی ہاتھ پیر صاف کری جا رہے ہے کوئی کلیاں کری جا رہے ہے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا عمر ہن اللہ دے سامنے کھڑے ہون دا وقت آ گیا عمر ہن نماز دا وقت آ گیا ہوئے عبادت دا ٹائم ہو گیا ہوئے. صحابہ نے جدوں وضو کر لیا ہوئے فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ نماز کیوں نہیں پڑھ دے نماز کتنے پڑھنی ہے. فرمایا صفا بنا لو. عمر نے فرمایا یا رسول اللہ آج بھی ارکم دے گھر وچ نماز پڑھنی ہے آج بھی چھپ کے نماز پڑھنی ہے آج بھی لک کے نماز پڑھنی ہے آج بھی ڈر کے نماز پڑھنی ہے آج بھی تحفظ مد نظر رکھنا ہے. پھر یا رسول اللہ تے سونا عمر دے کلمہ پڑھنے دا کی فائدہ ہے. فرمایا سونے محبوبہ رب دی نماز پڑھنی ہے رب دے گھر وچ پڑھنی ہے اج نماز پڑھنی ہے بیت اللہ دے اندر پڑھنی ہے. محبوب تہاڈی اجازت ہوے سونے تہاڈی اجازت ہوے اج دی نماز بیت اللہ دے اندر ہوئے گی. اجازت مل گئیاں مومن آبادی صحابی جا رہے نے صفاں بن گئیاں نے سامنے میرے نبی کی عادت فرما رہے نے میرے نبی صحابہ دی قیادت فرما رہے ہیں. ایک صف دے کے فاروق ہے ایک صف دے کے امیر حمزہ ہے. انہاں گل تے غور کرنا ہاتھ وچ امیر حمزہ دے تلوار ہے میرے فاروق دی تلوار ہاتھ دے اندر ہے. آپ چلدیاں مکے دے چوک وچ کھڑے ہو گئے میرے مصطفیٰ دا ہاتھ مبارک پھڑ کے میرے نبی نو کھڑے کر دیتا ہے. میرا نبی پوچھدا ہوئے گا عمر کی گل ہے ارادہ بدل گیا عمر ذہن بدل گیا عمر روک چھڑیا میں بیت اللہ کیوں نہیں جا رہا. میرا عمر تے کہندا ہوئے گا نہ سوڑیا نماز سے بیت اللہ وچ پڑھنی ہے نماز سے بیت اللہ وچ پڑھنی ہے. میں مکے دے چوک وچ اس وجہ تو کھڑا ہو گیا سونے محبوبہ تہانوں اس وجہ تو کھڑا کیتا ہے تہاڈے یاراں نوں اس وجہ تو کھڑا کیتا ہے. کل کوئی بے ایمان اے نہ کہے کہ لک کے بیت اللہ چلے گئے چھپ کے بیت اللہ چلے گئے پتہ نہیں لگا بیت اللہ چلے گئے اور سانو دس کے جاندے تے اسی روک لیندے. آپ مکے دے چوک وچ کھڑے ہو گئے کہن لگے او مکے دے چودھریو او مکے دے نوابوں نوٹ کر لو
محمد دے غلام بیت اللہ وچ نماز ادا کرن جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک اور عمر میں گل مکدی مقامہ جہدے تذکرے انجیل دے اندر، جہدے تذکرے زبور دے اندر، جہدے تذکرے تورات دے اندر، جہدے تذکرے پہلیاں کتاباں دے اندر عیسائی بیٹھے نے میرے نبی دے غلام عمر دے نال مذاکرات ہو رہے ہیں۔ آپ مجلس وچوں اٹھے، سواری تے بیٹھن لگے، ہوا چلی، کپڑا ہلیا، ران تے آپ دے کھبے پٹ تے ایک دل نظر آیا۔ ایک شائی بول کے کہندے نے او لوگو ھذا الذی یخرجنا من ارضنا، او عیسائیو، او علماء عیسائیت، یہ تے وہی عمر ہے، یہ تے وہی عمر ہے، یہ تے وہی بندہ ہے جڑا سانو ساڈی زمیناں وچوں کڈ دے گا، جڑا ساڈے علاقیاں تے اسلام دا پرچم لہرا دے گا۔ اور جرمنی دی ایک تنظیم ہے نیشنل ریسرچ لبرل کمیٹی، او دی چیئر پرسن ایک لڑکی ہے، یعنی او دی حکمران، او دی لیڈر ایک لڑکی ہے۔ وہ لکھ دیے لوگو میں عیسائی ہاں، عیسائیاں دی تنظیم ہے، او دی چیئر پرسن کہندی ہے لوگو میں عیسائی ہاں، لیکن میرے آئیڈیل فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ دی لائبریری دے اندر ہزاراں کتاباں مختلف زباناں دے اندر نے صرف حضرت فاروق اعظم دی سیرت تے کردار تے 7,000 کتاباں یہ دی لائبریری دے اندر موجود نے۔ 7,000۔ اللہ تیرے میرے گھر دے اندر ایک بھی کتاب ہے سیرت فاروق تے؟ آخری لفظ تے غور کر، اس مٹی نال پیار کرنا ہے جڑی محبوب کے قدماں لگ جائے، اس سواری دے ڈرامے گانے جہدے تے نبی سوار ہو جائے، اس مدینے دی نظماں پڑھنا جتھے میرا پیغمبر آرام فرماندا ہے، اس پتھر نال پیار کرنا جنوں میرا نبی بوسے دیندا ہے، اس صفا کا تذکرہ کرنا ہے جتھے میرا نبی رات کے کچھ حصے میں جو واپس آ جاتا ہے۔ اس فاروق نال پیار کیوں نہیں کرتا؟ ابو بکر نال محبت کیوں نہیں کرتا؟ جہدے بارے میرے نبی نے فرمائے جنت دے اندر بزرگاں دے سردار ہونے نے تے ابو بکر و عمر ہونے نے۔ میں عرض کیتا ہے 30 سال تو بعد بندہ بزرگی بن ٹک جاتا ہے۔ بزرگاں دے سردار جنت دے اندر کون ہونے نے؟ ابو بکر و عمر۔ اور آخری حدیث سن لو، میرے نبی نو عمر تے بڑا اعتماد ہے، ابو بکر تے بڑا اعتماد ہے، میرے پیغمبر نو۔ آخری روایت، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے آندے نے میرے صحابہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، قابل توجہ ہے، فرمایا صحابہ ایک وقت ایسا آئے گا ایک بندہ گائے تے سوار ہوئے گا، گائے کو اپنی سوار ہی بنائے گا، اور وہ گائے بول کے پتہ نہیں کرے گی، ایسے مڑ کے دیکھے گی سوار پر، آکھے گی او اللہ دے بندیا رب نے مینوں کھیتی باڑی واسطے بنایا ہے، تیری سواری واسطے بنایا۔ صحابہ نے اللہ دے نبی گائے بھی گل کرے گی، یعنی بندیاں کی طرح گائے بھی بولے گی؟ تے میرے پیغمبر نے کہ فرمایا آمنتو بہی انا، کاش تینو عربی دا ترجمہ ہوندا اللہ دی قسم تیرا ایمان ایٹومیٹک ہی بات چل۔ میرے نبی کی آنکھیں ہے آمنتو بہی انا و ابو بکر و عمر۔ صحابہ تسی آندے ہو کہ ہو سکتے؟ فرمایا اس گل تے میں محمد دا ایمان ہے، ابو بکر و عمر اس جگہ تے موجود نہیں، اس مجلس موجود نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ اس گل تے رب دے نبی دا بھی ایمان ہے، میرے ابو بکر و عمر دا بھی ایمان ہے۔ ابو بکر و عمر موجود ہے تے میرا نبی ایمان دیاں گواہیاں دیندا ہے۔ فرمایا ایک بھیڑیا نا بکری چک لے گا، اٹھا لے گا لیبر جو، تے جڑا مالک ہے نا پیچھے دوڑ کے جائے گا، چھڑان کی کوشش کرے گا، تے وہ بھیڑیا پتہ کی کہے گا
اج تے میرے کو بکری چھڑا لینا، اج تے میرے کو بکری چھڑا لے گا، جدو بکریاں دا مالک نہیں ہوئے گا قیامت کے قریب افراتفری فرمایا جدو مالک نہیں ہوئے گا ادو بکریاں دا رکھوالا ہی میں ہونا ہے، تے ادو میرے کو بکری کون چھڑائے گا؟ بھیڑیا کہندا ہے آدھی چھڑا لے گا، جدو کوئی بکریاں دا چرواہا نہیں ہوئے گا ادو میرے تو کون چھڑائے گا؟ صحابہ تڑپے یا رسول اللہ بھیڑیا بندیاں کی طرح گل کرے گا، فرمایا آمنت بہ انا و ابو بکر و عمر، میرے صحابہ اس گل تے میرا بھی ایمان ہے تے میرے یار ابو بکر و عمر دا بھی ایمان۔ اللہ کو دعا کرو اللہ زندہ اسلام تے رکھے، خاتمہ ایمان تے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔